السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مائنڈ انجینئر کے اس چینل پہ میرے اس پروگرام میں ڈفرینٹ پروگرامس ہم نے کیے. ہم نے قرآن سننا اور مائنڈ سائنسز پہ کام شروع کیا. اسی طرح وہ چلتے چلتے مجھے خیال آیا کہ آج کل ہمارا یوتھ، جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، وہ آج کل بڑے زبردست طریقے سے رول ماڈلس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کسی کا رول ماڈل جو ہے وہ ہالی ووڈ میں بیٹھا ہوا ہے، تو کسی کا رول ماڈل بالی ووڈ میں بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی شاید بالی ووڈ کے رول ماڈلز ڈھونڈتا ہے. رول ماڈل کیا ہوتا ہے؟ رول ماڈل کی کیا کرائٹیریاز ہوتے ہیں؟ رول ماڈل کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں کوئی رول ماڈلنگ کے اوپر کوئی چیز ہے؟ کیا ہمارے جو اسلامی رول ماڈلز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر آج تک، کیا کوئی ایسے ہمارے مسلمانوں میں بھی کوئی ایسے رول ماڈلز موجود ہیں جن کو ہم اپنی زندگیوں میں ایز اے رول ماڈل دیکھ سکتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے رہیں کہ جی یار وہ تو نبی تھے، یا وہ تو صحابہ تھے، یا وہ تو اس طرح سے تھے، تو ہمارے لیے تو رول ماڈل نہیں بن سکتے؟ کہیں ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے رول ماڈل سے دور ہو چکے ہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ انشاءاللہ پوری ایک سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور میں بہت ہی مشکور ہوں کہ اس سلسلے میں میرے ساتھ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، میں یہ سمجھوں گا آج کے دور میں ہمارے لیے. جناب عبد المالک مجاہد صاحب میرے ساتھ شامل ہوں گے، اور عبد المالک مجاہد صاحب کو میں تھوڑا سا تعارف کرتا ہوں. السلام علیکم عبد المالک صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جناب محمد صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا بہت احسان ہے جی، الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم بھی دیا، اور انشاءاللہ یہ پوری سیریز آپ میرے ساتھ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. عبد المالک مجاہد صاحب جو ہیں جی، یہ دارالسلام پبلیکیشن سے میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان واقف نہ ہو. میرا خیال ہے علم پھیلانے کا شاید سب سے بڑا، بلکہ اسلامی نالج کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور آپ اس کے روح رواں ہیں. آپ کی اپنی بہت ساری تصانیف ہیں، اور میں تو ان کی کیا تعریف کروں، وہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس انسان سے جیسا چاہتا ہے کام لیتا ہے. تو عبد المالک صاحب، پہلی بات ونس اگین بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اور اس سیریز کے لیے حامی بھرنے کا. میں جانتا ہوں آپ کا بہت بزی شیڈیول ہوتا ہے، تو بہت بہت مشکور ہوں جی میں آپ کا اس لیے. محمد صاحب، میں بھی آپ کا بہت مشکور بھی ہوں، شکر گزار بھی ہوں، اور آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے، اور خاص طور پر ان نوجوانوں کا جو ہماری یہ گفتگو سنیں گے. اگر اللہ ایسا موقع دے اور ایسا ہو جائے کہ ہماری کسی بات سے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو کوئی بات ہماری اچھی لگے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ توفیق دے تو ہم اپنے نوجوان نسل کو ایک ایسا میسج دے سکیں جس کے اندر ہم ان کو انکرج کریں، ان کو اس بات کے قائل کریں کہ بھائی اصل ہمارا رول ماڈل جو ہے وہ کون ہے، اور ان کے اندر کیا صفات. تو انشاءاللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اپنی نوجوان نسل کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کو سنیں گے. انشاءاللہ جی بالکل، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے. تو میں خیال ہے وداؤٹ فردر اڈو میں آپ سے پہلا سوال ہی یہ جاننا چاہوں گا کہ رول ماڈل کیا ہوتا ہے مطلب، اور اس کو پھر ہم اس کا اگلا پارٹ ہے کہ ہم اس کو کیسے تلاشیں. محمد علی صاحب دیکھیے، رول ماڈل ایک مثالی کردار، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ایک رول ماڈل ہے، جس کے کردار سے، جس کی گفتار سے، جس کا بیٹھنا اٹھنا میں جو برتاؤ، اس کے اندر ایک ایسی بڑائی نظر آتی ہے، خوبی نظر آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گرویدہ بنا دیتی ہے کہ لوگ اس کے طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اس کی محبت کے اندر، عقیدت کے اندر، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کی کردار میں ہم بھی ڈھل جائیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں میرا رول ماڈل ہے، فلاں آدمی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا، میں یہ بات کہہ لوں گا کہ مجھے اس میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے بچپن کو دیکھیں، تو ہمارا سب سے بڑا رول ماڈل ہمارے والدین تھے. ہم جتنے ہیں اب اپنے والدین سے بڑے انسپائر ہیں. ہم ان کی جب شخصیات کو دیکھتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے والدین سے بہت کچھ سیکھا. میں اپنے والد سے یہ کچھ سیکھا، میں اپنی ماں سے یہ کچھ سیکھا، ہم اپنے بھائیوں سے یہ کچھ سیکھا، ہم نے بھائیوں سے بہت کچھ سیکھا. تو محمد صاحب دیکھیے، میں مسلمان، آپ مسلمان ہیں، ہمارے لیے جو سب سے بڑی فخر والی بات ہے
میں کئی دفعہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, اپنے ساتھ سے سوال کرتا ہوں. دیکھو جیدو, اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر, آپ کے اوپر بے شمار کرم, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اتنے انعامات ہیں, اتنے کرم ہیں, گننا چاہیں, شمار کرنا چاہیں, نہ گن سکتے ہیں, نہ لکھ سکتے ہیں, نہ آتا تعریف ہے. لیکن ان میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے, اللہ تعالیٰ کا سب سے میرے اوپر اور آپ کے اوپر انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. ہم مسلمان ہیں. یاد رکھیے میرے عزیزو, دنیا جہان کی ساری نعمتیں ایک ہیں, لیکن ایمان کی نعمت یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت. اور میں اس سے تھوڑا سا ایمان کے لفظ کے جس میں تم ایکسپلین کریں گے ایمان کیا ہے, تو ہم جہاں اس کا خلاصہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے. ہمارے لیے جو سب سے بڑا رول ماڈل وہ ہمارے پیارے رسول سید المرسلین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ماں باپ قربان ہوں, اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے لیے, پوری کائنات کے لیے, آپ کے لیے, نوجوان نسل کے لیے, شرق و غرب کے رہنے والوں کے لیے رول ماڈل بنایا. قرآن نے کیا کہا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں, اللہ کے نبی, اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے رول ماڈل ہے. اب دیکھیے, میں کئی دفعہ, آپ نے بھی یقیناً میرا خیال ہے کہ ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے, بڑی بڑی ہم نے سوانح عمری پڑھی ہیں, بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں پڑھا, لیکن عزیزو اس بات کو جان لیجیے کہ جتنا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھا, ساروں نے لکھا گیا, کسی اور شخصیت کے بارے میں اتنا نہیں لکھا. بالکل, بے شک. یعنی آپ کی ایک ایک ادا, ایک ایک آپ کا انداز, صحابہ کرام میں حتیٰ کہ آپ کے داڑھی مبارک کے بال تک گن دیے کہ آپ آخری وقت کے آپ کی داڑھی مبارک کے بال کتنے سفید ہیں. اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت, عقیدت, آپ کی ایک ایک ادا, ایک ایک بات, ایک ایک چیز کو صحابہ کرام نے نوٹ کیا. اور پھر میں کئی دفعہ یہ کہا کرتا ہوں کہ سیرت نگاروں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت. دیکھیے, ہزاروں کتابیں موجود ہیں, ہزاروں کتابیں موجود ہیں اس وقت سیرت کی. ہر سیرت نگار اس نے اپنے اپنے انداز میں نبی علیہ السلام کے بارے میں لکھا اور ان کو ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پر پیش کیا. اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو, میں کل پرسوں کی بات ہے, میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں بہت بڑی شخصیت نے لکھا, انہوں نے کہا کہ سیرت پاک کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے فرض ہے. یعنی بات کہا, ہم لوگوں سے, میں کئی دفعہ لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے نا, تو میں کئی مجالس کے اندر میں کہتا اچھا یاد یہ بتاؤ کہ آپ نے سیرت کی کون سی کتاب پڑھی, تو مدنی صاحب آپ کو تعجب ہوگا کہ بڑی بڑی شخصیات ہیں, ان کی ڈگریاں, ان کی یعنی اہمیت, ان کی سماجی حیثیت سے انکار نہیں ہے, لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ وہی جو ہم نے اسکولوں کالجوں کے اندر چھوٹی موٹی کتابیں جو ہم نے وہ سلیبس کے اندر تھی, وہی وہ ہمارا ماخذ. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے سیرت کی کتابوں کو پڑھا ہے. تو میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو, اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں, دیکھیے آپ رول ماڈل کیوں بننا چاہتے ہیں, میرا ایک سوال ہے. سوال اس کا جواب جو ہے یہ ہے کہ رول ماڈل ہم فلاں شخصیت کو بناتے ہیں, فلاں آدمی کو بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے سعادت ملے, ہمیں اس سے خوشی ملے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخصیت, عام طور پر ہمارے نوجوانوں سے نہیں ہے نا کہ وہ کسی کھلاڑی کو بنا لیں گے, کسی فلم ایکٹرس کو بنا لیں گے, کسی ہیرو کو بنا لیں گے, کسی ہیروئن کو بنا لیں گے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, اسی کو اپنا کہیں گے کہ جناب یہ ہمارا رول ماڈل ہے, میں اس سے بڑا انسپائر ہوں, میں فلاں سیاسی لیڈر سے بڑا انسپائر ہوں. لیکن میرے عزیزوں, میں آپ کو الحمدللہ پورے اطمینان کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں, اس کائنات کے اندر ایک ہی شخص اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ماں باپ قربان ہوں جو پوری کائنات کے لیے رول ماڈل ہے.
اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کی جس طرح تربیت کی، ایک ایک بات کے اوپر آپ نے ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کو ایک ایک بات سمجھائی، ایک ایک بات کے بارے میں رہنمائی کی۔ کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت نہ کی ہو، انہوں نے ان کے بارے میں بتایا نہ ہو کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ میں ایک بات کا اضافہ کر کے آپ سے اگلا سوال لوں گا، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ عمرو بن عاص کے بارے میں جان لیں، الدہاء العرب، عرب کے مانے ہوئے انتہائی ذہین فطیر آدمی تھے۔ ان کے بیٹے تھے عبداللہ۔ عبداللہ کا کام یہ تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم کو، آپ کے فرامین کو محفوظ کرنے کے لیے لکھا، آپ کے ہر بات لکھ دیا۔ چاروں عبادلہ میں شامل تھے نا وہ؟ جی 4 عبادلہ میں وہ شامل تھے نا، عبداللہ بن عمر۔ بالکل بالکل 4 عبادلہ میں شامل تھے۔ تو ایک دفعہ قریش میں کچھ لوگوں نے کہا، عبداللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ لکھا کرو، خاص خاص بات لکھا کرو۔ پھر اللہ کے رسول کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں، کبھی ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھا، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ پہلے تم میری باتیں لکھا کرتے تھے، کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے وہ لکھنا بند کر دیا ہے، اس کو خاص وجہ ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص انہوں نے جب اپنی وجہ بتائی کہ لوگوں نے مجھے یہ بات کہی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے اپنی زبان اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اکتب معه، فرمایا کہ عبداللہ تم لکھا کرو، میں جو بات بھی کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میری اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ بے شک میری آپ اور یہ جو جن کو دنیاوی اعتبار سے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ بڑے لوگ ہیں اور ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، ان کے اندر تو 50 خامیاں ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے اندر ایک خامی بھی نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام جو ہے وہ تمام خامیوں سے مبرہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام جو ہے ان کی شان یہ ہے، اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے ان کو اس طریقے سے رول ماڈل کے طور پر ہمارے لیے پیش بنایا۔ اب بات یہ ہے، اس کا اختصار کرتے ہیں کہ رول ماڈل ہم اس کو بنانا چاہیے جس کے اندر خامی کو نہ ہو۔ اب جس کے اندر جو سناتہ خامیاں ہیں، جس کے اندر پرابلم ہی مسائل ہے، ایک وقت آتا ہے ہم نے بڑے بڑے شخصیات کے بارے میں پڑھا، لیکن 1 سال 2 سال وہی کرکٹ میچ کی مثالیں، کہ ہمارا جو کیا کہتے ہیں کیپٹن، وہ اگر میچ جیت آئے تو اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے گلے میں ہار پہناتے ہیں، اور اگر وہی شخص میچ ہار کے آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جوتیوں کے ہار انڈے پھینکتے کہ نہیں؟ جوتیوں کے ہار، جوتیوں کے ہار پھینک۔ تو بات یہ ہے کہ لیڈر اس کو مانے، اس شخصیت کو جس شخصیت کے اندر کوئی جھول نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے۔ اور اس بارے میں ایک بات اور جو میں اضافہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دیگر انبیاء بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اولئک الذین ھدی اللہ فبھداہ مقتدی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دیگر انبیاء کرام، اور میں کئی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے واقعات کو پڑھتا ہوں، قرآن پاک نے بار بار کئی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ نبیوں کے بعد پھر ہم صحابہ کرام کی بات کریں گے، بالکل جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا زبردست بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ کیوں افضل ہیں؟
اس لیے کہ ان کے دل بڑے نیک تھے، وہ علمی اثر رسوخ کے حامل تھے، بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت میں لی۔ یعنی میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خوش قسمتی کسی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ جن کی نگاہوں نے نبی کی نگاہوں کو چوما ہو، بے شک، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے اقدس کی زیارت کی ہو۔ اور یہاں اس بات کو بھی دھیان دیجیے، ایمان کی حالت میں جس نے نبی علیہ السلام کو غیر اقدس کو دیکھ لیا وہ جنتی ہے۔ وہ جنت، بے شک۔